میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس. میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت تو ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے. اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں تو بات چیت بھی نہیں ہے. رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے. سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے. مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس ہے، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف، کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سلمان اجہری صاحب کا جیل سے آنے کے بعد یہ پہلا بیان ہے. جمعہ کا دن کا یہ بیان ہے اور یہ اصلاحی بیان ہے. مدعے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جیل جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوستو. ابتدا سے حق اور باطل کا تکرار ہوتا رہا ہے. کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کا زبان بند کر دیا جائے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب تک ہم نے مفتی سلمان اجہری صاحب کے حوالے سے سچی خبر آپ لوگوں تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش جاری رہے گی. مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ پہلا بیان ممبئی مدن پورہ کا ہے. آئیے سنتے ہیں سلمان اجہری صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کچھ ہوا تھا. جیل کے اندر مفتی صاحب کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ کیسا تھا، اور مفتی سلمان اجہری صاحب ہم تمام لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آئیے ہم لوگ سن لیتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا. میرے عزیزو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی. یہ آج کل کے معاملات نہیں، ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے. تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا
کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، سبحان اللہ، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ بے شک، مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے بے لیے شک، کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بے شک، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک، یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا، بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے، بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں جی، اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، جی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں، بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر اللہ سلامت رکھے، مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، جی جی الحمدللہ، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व ताला की मदद से दिल मजबूत होता है। अजीज़ान गिरामी, हमने तो वहां ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व ताला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर कयामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं है। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हजरत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा हूं, मैं तो एक कम पढ़ा हुआ। लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काजिम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा काजिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया। और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। अल्लाह कामयाब करे। आपको अंदाजा है, बुजुर्गाने दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई। वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदियल्लाहु ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना। लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे।
اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا. 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا. 24 سال 24 تراویح ہو چکی تھی. رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے. 25واں سال تھا. ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا. بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے. 25ویں تراویح ہے, 25ویں محراب ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان, اندر موجود سارے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے. اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے, لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں. کیسے کیسے قیدی تھے, کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں, ایک پارہ پڑھوں گا, آپ کو اگر لگے تو بتا دینا, بھاری پڑ جائے, کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ. کہا ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا, اگر آپ کو لگے تو بول دینا, نہیں تو کل سے الحمد للہ. پہلے دن تراویح پڑھا ہے, دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے, سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ جو استقامت, یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے, تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. ہاں, عید, بقرعید, محرم, یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی, رشتہ دار احبا اقربا کی یاد, لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں. عزیزان گرامی وقار, صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے. سب کی دعاؤں کا. مشائخ, سارے پیران اعظام, تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے, یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں, عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں, روزے, نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام اور اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی. بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا, کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی, اتنی ساری دعائیں ہوئی, قبول کیوں نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھو, پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے. اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے, اس کا احسان ہے. اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے. ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزوں, ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی. ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے, 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا. یہ اہل بیت اطہار ہیں, ائمہ اعظام ہیں, ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی. صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا, کسی گھنانے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا. ہاں, اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں. مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے, مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے, شرم آتی ہے بولنے میں, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی. کیا بولا تھا میرے عزیزوں, یہ ایک الگ کہانی ہے. ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا, اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے, ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا, لیکن اتنا مجھے آج
इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफी करे, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं, ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था। तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है, मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है ये मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी मां नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी मां को दौरे पड़ते रहे याद के लिए, तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल ली? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं सबका ख्याल करते हुए, लेकिन मेरे अजीजों ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहाँ नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ मेरे मुस्तफा की